کہ پہلے ہم عادات کو بناتے ہیں اور بعد میں یہی عادات ہمیں بناتی ہیں۔ میرے دوستو، عادات ہوتی کیا ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی عادات ایڈ کر کے کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں صرف 1% تبدیلی لانے سے، 1% نئی عادات ڈالنے سے کیا ہم اپنی زندگی کو مکمل طور پہ بدل سکتے ہیں؟ نئی عادات کیسے ڈالیں؟ پرانی عادات سے کیسے جان چھڑائیں؟ آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو ایک کتاب کا نام ہے ایٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کی جانے والی کتابوں میں سے سیلف ہیلپ جنرک کے اندر دیٹ از ون بک ٹاپ کتابوں میں سے ایک ہے۔ مترادی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ میرا نام علی رضا زیدی ہے اور آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ہم صرف اس کتاب سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور عادت کو سمجھ کر چھوٹی چھوٹی ہیبٹس پہ ورک کر کے آپ نئی عادات بھی بنا سکیں گے۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ان چھوٹی چھوٹی عادات ہی کا نتیجہ ہے، ان چھوٹی چھوٹی عادات کا ہی کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے جو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کی ہیں، جو انٹینشنلی ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اگر آپ زندگی کے کسی شعبے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور 1% تبدیلی لائیں، 1% بہتری کی تبدیلی لائیں، تو آپ 1 سال کے اندر 37% زندگی کو بہتر اب آتھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی جو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی، وہ راتوں رات نہیں ہوگی، وہ رزلٹ ہوگی ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کا، ان چھوٹی چھوٹی عادات کا جو کچھ عرصے کے بعد آپ کو رزلٹ دینا شروع کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ وزن کم کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک دن میں وزن کم نہیں ہو سکتا، آپ کو 3 سے 4 مہینے مسلسل محنت کرنی پڑے گی اور 3 سے 4 مہینے بعد رزلٹ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر بڑے انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گولز کے اوپر ڈیلی فوکس نہ کریں، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز کے اوپر فوکس کریں، کہ گول سیٹ نہ کریں، انسٹیڈ کہ آپ ایک سسٹم بلڈ کریں۔ کامیاب اور ناکام لوگ دونوں گولز سیٹ کرتے ہیں، بٹ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سسٹم ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی ڈسپلن ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی ایکشنز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے گولز کے نزدیک پہنچتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھنی ہے، فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وزن کم کرنا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک نئی سکل، فار ایگزامپل یہ آپ کہتے ہیں کہ میں اے آئی کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو سیکھ کے اپنا ورک فلو، اپنے کام کرنے کو بہتر کروں گا، جدید کروں گا، تو یہ آپ کا ایک گول ہوگا، لیکن وہ ڈیلی ایکشنز کریں گے وہ آپ کو رزلٹ کی طرف لے کے جائے گا۔ تو انسٹیڈ کہ آپ اپنے گولز کے ساتھ obsessed ہوں، آپ کو سسٹم کے ساتھ، ان ڈیلی ایکشنز کے ساتھ obsessed ہونا پڑے گا جو آپ ریپیٹیڈلی ڈو کریں گے اور اپنی منزل تک پہنچے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عادت ہوتی کیا ہے؟ عادت وہ ایک بیہیویئر ہے، وہ ایکشن ہے، وہ عمل ہے جو ہم نے کسی نہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اتنا مسلسل ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یا آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، صبح ہم اٹھتے ہیں تو دانت خود بخود مانجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آتھر ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی بھی ہیبٹ کے ایگزیکیوٹ ہونے میں، کسی بھی عادت کے ایگزیکیوٹ ہونے میں 4 فیکٹر یا 4 سیکشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان 4 سیکشنز کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ نئی ہیبٹ بلڈ کر سکتے ہیں اور پرانی ہیبٹس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس اکارڈنگ ٹو آتھر وہ 4 ہیں: کیوں یا ٹریگر پوائنٹ جو آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، نمبر 2 اس کے نتیجے میں کریونگ ہوتی ہے، وہ طلب ہوتی ہے، وہ جو آپ کو اس ایکشن یا اس ہیبٹ کے بعد ملنی ہے جو آپ کے ذہن، نمبر 3 وہ ایکشن یا رسپانس جو آپ اس کریونگ کے نتیجے میں کرتے ہیں، اور نمبر 4 وہ ریوارڈ جو آپ کو ملتا ہے، جو مزہ یا جو نتیجہ آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں اس کو ڈیلی لائف کے اندر توڑوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری پروڈکٹیوٹی 10 سے 15% بڑھ سکتی ہے اپنے دن کے اندر، کیونکہ میں اننیسیسری اسکرولنگ کرتا ہوں اپنے موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اننیسیسری جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلا میری عادت سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے موبائل کے اوپر نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیج آیا ہے، دیٹ از اے کیو جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے۔ دین آئی گاٹ کہ کریونگ ہوتی ہے کہ یار سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہوا ہے، فلاں چیز جو چل رہی تھی اس کا کیا اپڈیٹ آیا ہے، کیا کوئی نئی ویڈیو آئی ہے، کیا کسی میرے دوست نے کوئی خاص بات تو میرے سے نہیں کی، کوئی جوک تو نہیں، دیٹس اے کریونگ۔ دین آئی گو ان لاک مائی موبائل اور میں اس کے بعد پہلے واٹس ایپ دیکھتا ہوں، SMS دیکھتا ہوں، فیس بک پہ جاتا ہوں، یوٹیوب پہ جاتا ہوں، اسکرولنگ اسٹارٹ کر دیتا ہوں، اور اس
سارے پیریڈ کے اندر میرے 10 سے 15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں اور اسکرولنگ کرتا ہوں اور مجھے اس کے بعد ایک انجوائمنٹ فیل ہوتا ہے. تو اگر آپ نے نئی ہیبٹ ڈالنی ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا کہ نئے کیوز بنانے پڑیں گے, نئے پوائنٹ آف ویوز بنانے پڑیں گے. تو نئے ہیبٹ کو بنانے کے لیے میک اٹ آبویس, آپ ایسی انوائرمنٹ بلڈ کریں جہاں پر آپ اس کو میک اٹ آبویس بنائیں. ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو فار ایگزامپل اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جنہوں نے واقعی یہ کام کیا ہے یا جو یہ چاہتے ہیں کہ وزن کم کیا جائے. آپ ایک انوائرمنٹ بلڈ کریں. نمبر 2, میک اٹ اٹریکٹیو. آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو انجوائمنٹ کریٹ کریں. آپ اس میں کمپٹیشن بنا لیں گے, یار اس نے وزن کم کر لیا تو اٹس آلسو انٹرٹینمنٹ فار می کہ میں بھی وزن کم کروں گا, وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. نمبر 3, میک اٹ ایزی. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیلی جم جانا ہے یا ڈیلی ایکسرسائز پہ جانا ہے تو اپنے جاگرز تیار رکھیں, بالکل ریڈی رکھیں. اپنے جو ڈریس ہے, جو آپ نے ٹریک سوٹ پہننا ہے یا جم جانے سے پہلے جو ٹریک کرنا ہے اس کو ریڈی رکھیں تاکہ آپ کو جیسے ہی ٹریگر ہو, جیسے ہی آپ کو جانے کا من کرے تو آپ کو کچھ چیزیں مشکل نہ لگیں گے, یار مجھے وہاں جانا ہے, نہانا ہے, کپڑے نکالنے ہیں, اور آپ اس کو جلدی سے فوراً کریں اور دین میک اٹ سیٹسفائیڈ. جب آپ وہ ایکٹ کر لیں تو اپنے آپ کو شاباشی دیں, اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دیں کہ یار واہ آج میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کر لی. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے تکیے کے پاس ایک کتاب رکھ لیجئے. اور اگر آپ ایک author talk about آئیڈینٹی بیس ہیبٹس. میرے دوستو, کوئی بھی عادت نئی ڈالنے کے نتیجے میں آپ کیا حاصل کریں گے, اس پہ کم فوکس کریں. اس کے نتیجے میں جو آپ بن جائیں گے آپ اس کے اوپر فوکس کریں. فار ایگزامپل آپ ایک میراتھن جیتنا چاہتے ہیں تو آپ یہ مت فوکس کریں کہ آپ نے میراتھن جیتنی ہے, آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ یار میں ایک رنر بن جاؤں گا. فار ایگزامپل اگر آپ اے آئی کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آپ اے آئی کے اندر رزلٹ حاصل کرنا شروع کریں گے. آپ یہ سوچنا شروع کر دیجئے کہ آپ ایک افیکٹو ورکر بنیں گے, آپ افیکٹو لیڈر بنیں گے, آپ ایک تھاٹ یا اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک بیسٹ رزلٹ پروڈیوس کرنے والے افیکٹو ورکر بنیں گے. تو ہمیشہ فوکس کیجئے آئیڈینٹی کے اوپر. اپنی ایک نئی آئیڈینٹی بنائیے اور اس آئیڈینٹی کے لیے کوشش کیجیے اور ہمیشہ اس پہ فوکس کیجیے. پھر دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ پرانی ہیبٹس کو توڑا کیسے جائے, پرانی ہیبٹس کو ختم کیسے کیا جائے. میرے دوستوں, میرے ایک دوست نے سگریٹ پینے کی عادت کو چھوڑا. سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا کہ ان تمام دوستوں کو چھوڑ دیا جن کو دیکھ کے اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی تھی. نمبر 2, اس نے ان چیزوں کے ان کو ان اٹریکٹیو بنایا. اس نے ذہن میں وہ کانسیکوینسز لانا شروع کر دیے جس کی سگریٹ پینے کی وجہ سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. دنیا کے تمام تر نئے نشے جو ہیں وہ سگریٹ سے سٹارٹ, وہ تمام کمیونیکیشن ان لوگوں سے ختم کر دی, ان تمام جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا جہاں پر لوگ سگریٹ پی رہے ہو. مطلب ریزسٹنس, مطلب جب بھی آپ کو کریونگ ہو تو آپ اس کو ریزسٹ کریں. بغیر بہت سارے لوگ جو بہت ساری عادات سے یا ایڈکشن سے باہر نکل چکے ہیں وہ یہ اسٹل بتاتے ہیں کہ ریگارڈلیس بہت ساری چیزوں کا ان کا ریلیپس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ریزسٹ کرنا ہے, آپ نے کنٹرول کرنا ہے انٹل کہ آپ اس سچویشن سے باہر نکل جائیں اور دین میک از انسیٹسفائیڈ. اور ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جو اس عادت کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر ہو رہی ہیں. تو میرے دوستو, یہ تھی آج کی سمری. آج کی سمری کے اندر ہم نے اناٹومک ہیبٹ کے بارے میں بات کی کہ ہم 1% تبدیلی کے ساتھ, اب صرف 1% کی تبدیلی کے ساتھ زندگی کے کسی حصے میں اگر ایفرٹ پٹ کرنا شروع کریں, نئی ہیبٹس کو بنانا شروع کریں تو اپنی زندگی کو ہم بدل سکتے ہیں. ہیبٹ جو ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی اس کا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں کریونگ آتی ہے کہ اس کا کیا مزہ آئے گا, کیا انجوائمنٹ ہوگی, کیا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. دین اس کے بعد آپ ایکشن لیتے ہو, رسپانس دیتے ہو اور دین یو گاٹ فار رزلٹ. اگر آپ ان 4 چیزوں کو سمجھ لیں تو کوئی بھی ہیبٹ بلڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ہیبٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہماری زندگی ان چھوٹی چھوٹی عادات پر مشتمل ہوتی ہے اور ہماری زندگی آج جہاں پر ہے بہتر ہے یا خراب ہے, ان چھوٹی چھوٹی عادات کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں. عادت ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے کے سلوشن میں ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے, ہمارا رد عمل ہوتا ہے جو ہم ریپیٹڈلی کرتے کرتے اس کو اپنی عادت ثانیہ بنا لیتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.